والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورفعنا ورحمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ ہر سال اور کافی عرصے سے جناب محمد عبدالخالق قادری اطاری دامت برکاتہ العالیہ جو کہ نسبت بھی بڑی پیاری رکھتے ہیں قادری سلسلے کی اور سالہ سال سے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل منعقد کر رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے شبیر بھائی ظہیر بھائی دیگر احبار یہ ہمارے بزرگ ہیں جتنے بھی آئے ہیں اللہ سب عاشقان مصطفیٰ کی حاضری قبول فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی کامل دلی محبت عطا فرمائے بارہا اپنی تقریروں کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دیکھو انسان کی فطرت ہے کسی کو کسی سے محبت پیار اور عقیدت ہوتی ہے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو اپنے نبی سے سچا پیار ہو اور عقیدت ہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احب معاہو فہوا معاہو جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا معاملہ اور انجام اور اس کا قرب قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اور تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسے عمل نہیں ہیں کہ جن کو ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہے ہاں اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے کہ اس نے فرمایا قرآن کریم کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ اور لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بھرے انبار گناہوں کے لیے ہوئے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے اگر تو گناہوں کے انبار لے کے بھی مجھ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے کسی کے ساتھ مجھے شریک نہ کیا شرک نہ کیا اور پھر بھی تو میری ذات سے ملنے کی ملاقات کی تمنا آرزو رکھتا ہے تو میں تیرے ساتھ اس حالت میں ملاقات کروں گا کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا میں پھر بھی اپنے کرم و فضل اور دامان کریمی کا سایہ عطا کروں گا تو دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا دیدار
آپ کی قربت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رہے اللہ اس ایمان کے ساتھ قائم رکھے، اور جب وقت نزا آئے جو ہر انسان کے اوپر آنا ہے، اس کا انکار نہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سنے اللہ کہتے کہتے، جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ کے حبیب کا کلمہ زبان پہ جاری ہو، حجابات اٹھ جائے، پردے اٹھ جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آج کا مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اسلام کی وہ عظیم خاتون اور جو مسلمان حضور علیہ السلام کے مقام میں آئی اور نبی پاک علیہ السلام اور دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حضرت طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے وہ آیت لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین فرمایا جتنے قریب ہیں اور اللہ کی ذات بھی بندے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ القاف کے اندر، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو ہم تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے قریب ہیں۔ رگے یہ رگ ہے جس سے انسان کو خوراک ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں رگے جان۔ ہاں تو دور کی بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نس نس کے اندر اسی کے جلوے موجود ہیں۔ میں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سب یہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میدان میں ہے اللہ، لا الہ الا در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لال مدین آئے نے بی بی جنت خاتون دے جائے، تو لال مدین آئے نے بی بی جنت خاتون دے جائے، کی جائے نے اس میں حیثیت بھی ہے، مل کر پڑھیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے، اس کلمے دا ذکر پیارا ہے، اس کلمے دے ذکر پیارے نے، انہیں ڈوبنے بیڑے تارے نے، وہ سانو دسیا نبی پیارے نے۔
تھے. آپ کو پتا ہے کہ مسلسل ربیع الاول سے لے کے ابھی تک محفلیں ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر جب تک دم میں دم ہے کرتا ہے. مل کے بڑے پڑھو لا الہ الا سیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تینوں کلیاں کر تو کٹن گے جا جنگل دے چھڈن گے، اور تینوں قبر دے وچ جا دبن گے. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا سے بھی زیادہ قریب ہے. اب رب اتنا قریب ہے لیکن ہم دور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کبھی بندہ بھی قریب ہے تو رب بھی قریب ہے. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی نہ رہتا، جب اس گھر میں جاؤ تو وہاں جا کے کیا پڑھو؟ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. اس نے کیا کہا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ہر عاشق کے گھر میں میری نگاہ رحمت کا تصرف ہے. جہاں نبی پاک کے عاشق اور دیوانے رہتے ہیں وہ گھر برکتوں سے خالی نہیں ہوتے. وہاں اللہ رسول کا جلوہ ضرور ہوتا ہے. اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. والد صاحب مرید کے حضرت سلطان علیہ کے سلسلے سے جب والد صاحب کا وصال ہوا تو وہاں ایک ڈیوٹی لگی تھی عاشق رسول کی، ہوائی مخلوق کی. نام تھا اس کا محمد علی. وہ گھر والوں کے پاس آیا تھا، تم نے نیکی لگائی تھی حضرت باہو نے، جب تک میرا مرید ہے اس کے گھر کو نہیں چھوڑنا. اور اسی طرح نبی پاک کا عاشق دنیا میں رہے تب بھی ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگتی ہیں. اور قبر میں چلا جائے اللہ کیا فرماتا ہے؟ کرامن کاتبین، ہم نے یہ ہے تمہارے لیے جو تمہارے کلام کو لکھتے ہیں. اور جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دفنا دیا گیا. یا اللہ اب کیا کرے؟ ہری ڈیوٹی ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، جس کی نیکیاں لکھتے رہے ہو اس کی قبر پہ قیامت تک بیٹھ کے بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو. تو نبی پاک کے عاشق کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ اور مقام ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری لگے جان سے بھی قریب. اور کچھ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے رب کے قریب ہیں، ان کا قرب اتنا آ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے نیک بندے اس مقام کے اوپر پہنچے یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ. اللہ فرماتا ہے میری عبادت میرے ذکر کے ذریعے، میری فکر کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ انہیں میں اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہوں. اس لیے فرمایا قلب المؤمن فی مقام عرش اللہ، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش قرار پایا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بات اسی کو چلی جائے گی اور طویل ہو جائے گی. بات چل رہی ہے حضور کی ازواج کی. تو
नबी मोमिनों की जानों के करीब, ज़ाहिरी हुजूर मदीने में है। और कुरान की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, फरमाया कि अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह आखिर भी है, अल्लाह ज़ाहिर भी है, अल्लाह बातिन भी है। फरमाया कि कहीं वो अव्वल है तो अपनी जात के एतबार से, आखिर है तो उसकी कुदरत के ऊपर इख्तिताम है, उस जैसा कोई रब हो सकता नहीं है। फरमाया कभी ज़ाहिर है कभी बातिन है, ज़ाहिरी देखो तो उसकी कायनात देखो तो उसके जलवे नसीब होंगे, बातिन देखना है तो अब्दुल कादिर जिलानी को देख लो, फरीद नवाज को देख लो, फरीदुद्दीन को देख लो, मेहरे अली को देख लो, गौसे जली को देख लो कि औलिया अल्लाह अल्लाह ताला के बातिन के जलवे इनके ऊपर जलवा फरमाते हैं। और अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लोगों की ऐत हमदे खुदा भी है नाते मुस्तफा। अब हमदे खुदा तो समझ में आ गई, नाते मुस्तफा किस तरह। फरमाया याद रखो अल्लाह ताला ने अपने नबी को सबसे पहले तख्लीक किया नूरानियत के एतबार से, लिहाजा हुजूर अव्वल भी है। आखिर अल्लाह ताला ने तमाम नबियों के बाद भेजा, ज़ाहिरी हुजूर मदीना पाक में है और बातिन में हर आशिक से मिलने हैं। तो फरमाया कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब बिल मुमिनीन जो है एक होता है सिर्फ मोमिन, मोमिन वो भी जो अहले सुन्नत वाला होगा, वो भी ज़हन में रखना, दूसरे मोमिन की तरफ नहीं चलेगा, वो सिर्फ नाम के मोमिन है, मोमिन है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है। और मोमिन की निशानी क्या होगी? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अहले सुन्नत को वो अकीदा दिया है, वो प्यारी सोच दी है कि हमारे अकीदे के अंदर हर नबी का अदब है, हर रसूल का अदब है, हर वली का अदब है कि अहले सुन्नत किसी नबी की गुस्ताखी किसी वली की करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे अकीदे की सबसे प्यारी बात और अकीदे की खूबसूरती ये है कि हमारे दिल के अंदर अंबिया का अदब मौजूद है, हुजूर के असहाब का अदब मौजूद है, औलिया अबदाल औतार अक़ताब गौस, फरमाया गौसुल आज़म जितने औलिया क़यामत तक होंगे हम अहले सुन्नत सबका अदब और एहतराम करते हैं। अल्लाह ने ये अहले सुन्नत को प्यारा और सच्चा और खरा और सच्चा अकीदा अता फरमाया है। नबी पाक कहते हैं एक मोमिनीन का मतलब बहुत सारे मोमिन हैं। फरमाया क़यामत तक नबी के आशिक होते रहेंगे और कसरत से होंगे। 1,24,000 अंबिया है या 2,24,000 है। मैं कहता हूँ जितने अंबिया और मुरसलीन हैं अल्लाह ताला ने उस तादाद के तो हुजूर की उम्मत में वली पैदा किए। आप शरीफ चले जाए वहाँ 1.25 लाख औलिया अल्लाह, मुल्तान चले जाए औलिया अल्लाह, चिश्तियाँ चले जाए औलिया अल्लाह है, कौसा शरीफ चले जाए औलिया अल्लाह है, लाहौर की सरजमीन पे चले जाए औलिया अल्लाह है, कसूर चले जाए अल्लाह औलिया अल्लाह, और इस समंदर के किनारे चले जाए आपके जिस तरफ निगाहें उठा के देखोगे मोहम्मद मुस्तफा के सच्चे गुलाम वही आराम फरमा हो। तो ये अहले सुन्नत के अंदर ये शान है, ये मकाम है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ये भी मोमिनों की जानों के करीब और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ। हुजूर की कितनी अज़वाज हुई है? 11। इसके अंदर इख्तिलाफ है लेकिन हम मुत्तफिक हैं 11, लेकिन आप और हमारे लिए 11 की छूट नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 100 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियां थी और उनमें 100 बांदियां भी थी। बांदियां पहले हलाल होती थी और ये कसरत अज़वाज की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। हजरत गौसे पाक की 4 बीवियां थी। मौलाए कायनात ने हजरत फातिमा ज़हरा के अलावा 8 निकाह फरमाए थे। इसी तरह हजरत सुल्तान बरकतुल्लाह अलैह की 4 अज़वाज थी।
خواجہ غریب نواز کی 4 تھی، حضرت بابا فرید کی 2 زوجہ تھی، نبی پاک کی 11۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 11 عورتوں کو گھر میں رکھنے کا مسئلہ کیا تھا؟ تاکہ حضور کی اندرون خانہ جو تعلیم ہے اپنی ازواج کے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ ان عورتوں کے ذریعے امت کو پہنچے۔ کہ نبی کا ظاہر تو صحابہ دیکھتے تھے اور ظاہری دیکھ کے بھی لوگ آشش کر اٹھتے تھے، ہم 2 رکھ کے انصاف نہیں کر سکتے، حضور نے 11 رکھ کے انصاف فرمایا۔ اور ہر نبی پاک کی زوجہ اس کا یہی بیان تھا، ہم نے نبی پاک کی بہن کی زندگی سے زیادہ آپ کی ازواجی زندگی میں بڑے پہلو دیکھے ہیں، بڑی برکات دیکھی ہے، لہذا اللہ کے نبی نے ان کو اختیار ہوتا ہے کہ جتنے نکاح چاہے وہ فرما لیں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے، مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 3 4، یہ حد باندھی گئی ہے۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا، رب کو یہ علم تھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بعض جگہ کمزوریاں دکھائے گا، اس لیے آج کل تو میاں ویسے دوسری بھی کر لے تو تجھ کا کھڑا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، آوے تو صحیح میں لتا توڑ دے میں لتا توڑ دے، اور وہ بھی بیچارہ نا بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں نہیں ہوتا ہے بعض کا ایسا، جبکہ میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس کی جتنی ازواج زیادہ ہوگی اس کا تقویٰ اس کا اچھا ہوگا، اتنا ایمان پختہ ہوگا۔ میری مائیں بہنیں سوچے کہ آج سامی صاحب شاہدی صاحب نے پتہ نہیں کس مسئلے پر لگا دیا ان کو، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے جوڑے بنائے ہیں وہ تو ہمیں مل کے ہی رہیں گے۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ مومنین کی پہلی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا، 2 نکاح سیدہ کے پہلے ہو چکے لیکن شوہر فوت ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ رفیق حیات جن کی عمر مبارک تھی 40 سال، حضور کی عمر تھی 25 سال، بعد 21 سال بھی بتایا، بعد 30 سال، لیکن 25 مستند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب جوان ہوئے، سیدنا صدیق اکبر لڑکپن میں بھی ساتھ، بچپن میں بھی ساتھ، اور یاد رکھو نبی کا بچپن بھی پاک ہے، نبی کا لڑکپن بھی پاک ہے، نبی کی جوانی بھی پاک ہے، نبی کا بڑھاپا بھی پاک ہے۔ حضور علیہ السلام بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کمالات رکھے تھے، وہ خوبیاں رکھی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام زندگی کے کس لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے، تبھی تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگوں یاد رکھو انسانی زندگی کے اندر کبھی تیزی ہے، کبھی نرمی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی انسان غلط کلام بھی کر جاتا ہے، کبھی غلط فیصلے بھی کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حضور کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق ہی نکلا ہے، حق کا کلام ہی نکلا ہے۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میری ہر گفتگو کو کلام کو لکھ لیا کرو کہ میں محمد کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق کا کلام نکلا کرتا ہے۔ نبی پاک عمر مبارک 24 یا 25 سال، اور چاچا ابو طالب وہ آپ ان کے گھر تشریف فرما 17 سال تک، کتنے؟ 17 سال تک حضور اپنے چاچے ابو طالب کے گھر رہے، وہ آپ کے کفیل اور کفالت دار بنے، یہاں تک کہ اب دل میں خیال آیا بھی چاچے کے بال بچے زیادہ ہیں تو میں بھی کوئی محنت کر کے ان کا ہاتھ بتاؤ۔ قافلے جاتے تھے شام کی طرف، تو کہا چاچا میں نے سنا ہے مکے کی رئیسہ سیدہ خدیجہ کبریٰ پہلے ان کا لقب تھا طاہرہ، طاہرہ کا معنی ہے پاک، یہ ایسی خاتون تھی اسلام لانے سے پہلے بھی پاک تھی، کبھی بت پرستی نہیں کی ہے،
اور ان کے ماموزاد بھائی ورقہ بن نوفل توریت زبور انجیل کے بہترین عالم تھے، اور انہوں نے بھی کبھی ان کو غلط رستے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں میں نے رات سوئی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ میں نے دیکھا آسمان کا چاند میرے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ چاند اتنا نور علی نور تھا، اتنی اس کی ضیاء پاشیاں تھی، اتنی اس کی نورانیت اور ضیائیں تھی، میرا گھر بھی روشن ہو گیا اور مکے کا سارا مکہ روشن ہو گیا۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس چاند کی وجہ سے روشن نہ ہوا ہو۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ تشریف لے گئی اور کہنے لگی اے میرے ماموزاد بھائی، میں نے سنا ہے آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند اتر کے میری گود میں آ گیا۔ کہا واقعہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا جی۔ کہا پھر تجھے مبارک ہو کہ آخر الزمان نبی کی زوجہ تو بنو گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخر الزمان نبی کی زوجہ بننے کا تمہیں حشر حاصل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں۔ وہ جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اے میری بہن تیرا خواب بڑا اچھا ہے، آسمان کا چاند کا دیکھنا اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی عرب کے اندر اور کوئی چاند نبوت والا نہیں ہے، وہ آفتاب نبوت ہے تو محمد بن عبداللہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ مشہور تھا کہ سیدہ غریب لوگوں کو مال دیتی ہے، جاؤ منڈیوں میں جاؤ شام کی طرف اور مال بیچ کے آؤ، اور ان کو نفع بھی عطا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ نے پیغام بھیجا اگر محمد بن عبداللہ اگر میرا مال لے جانا چاہے تو میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ حضور بھی راضی ہو گئے، چاچا سے بات کی۔ پہلے چاچا نہیں مانتا تھا، چاچا نے کہا بھتیجے اگر جانا چاہتے تو اجازت ہے، اور آپ تیار ہو گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ایک اونٹ تیار کیا، اچھا پلان دیا، کہا میسرا ساتھ چلا جا، ان کو اپنا غلام نہ سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا۔ اب وہ خواب بھی تھا تو عام نہیں، مال دے کے قافلے کے ساتھ روانہ کر کے جو میں بیٹے کے ذریعے وہ بھی آشکارا ہو جائے اور تمہیں مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام مال لے کے روانہ ہوئے۔ میسرا کو تاکید کر دی کہ لوگوں کے سامنے جب رہے تو پردہ رکھنا، اور جیسے ہی مکے سے باہر نکلے ان کو اچھی سواری دے دینا، ان کے پیچھے غلام بن کے چلنا۔ حضرت میسرا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اونٹ پہ سوار ہو کے جیسے جیسے جا رہے تھے آسمان کا بادل بھی ساتھ ساتھ سایہ کر رہا تھا۔ فرمایا کہ قافلے کے اندر برکتیں، آسمان کا بادل سایہ کرے، رات ٹھہرے تو رات ٹھنڈی ہو جائے۔ اور ایک مقام ایسا آیا کہ اونٹ بیمار ہو گیا، بلکہ قریب مرگ ہو گیا کہ اونٹ کے بچنے کی امید نہ رہی۔ نبی پاک وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے پتھروں کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ کے عشق میں سوکھے تنے بھی ہم کلام ہوئے ہیں، درختوں نے بھی درود و سلام پڑھا ہے۔ حضور نے ٹھکر ماری، آؤ کسی اور کی امانت ہے، محمد کی ضمانت ہے، میں نہیں چاہتا تو ضائع ہو، اٹھ کھڑا ہو جا۔ حضور کی ٹھوکر لگی، فرمایا اللہ اللہ، ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ اللہ اللہ، کتنا اثر رکھتی ہے نبی کی ایڑیاں کہ احد تک تھرانے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا احد یا احد اس قد خاموش ہو جا، ساکن ہو جا۔
اس نے کلام کیا میں اپنے وقت میں ناز کر رہا ہوں میرے اوپر صدیق و شہیدان و نبیان ایک نبی سوار ہے دو شہید ہیں ایک صدیق ہے پتھر بھی نبی پاک کو سمجھتے ہیں اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کبھی بیمار نہ ہوا جب تک واپس نہ آیا اسی طرح وہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت میسرہ کہتے ہیں ہم شام پہنچے پہلے بھی ہم نے بڑی تجارت کی ہے بڑے صبر کیے لیکن اتنا نفع کبھی حاصل نہ ہوا اس بار ہمیں بڑا ہی نفع حاصل ہوا اور ہم خیر و خیریت سے واپس اب سنو ابھی کچھ ایک ہفتے کا سفر رہتا تھا تو حضرت میسرہ نے حضور کو ایک اونٹ پہ سوار کر کے آگے بھیج دیا کہ اللہ کے نبی آپ آگے تشریف لے جائیں ہم پیچھے پیچھے آ رہے اور راستے میں کیا کیا شیطان نے چکر لگایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا کہ میری عورت نے مجھے جنت سے نکالا حالانکہ مخالف ہوں گے تو وہ ساتھ دیں گے اور اپنا مال قربان کریں گی اور میں جنت سے نکلا تو یہ سیدہ کا انتخاب تھا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور شیطان سے اللہ نے انہیں محفوظ کیا حضرت آدم کہتے ہیں میرا ہمزاد وہ کلمہ اس نے نہ پڑھا ان کے ہمزاد نے کلمہ بھی پڑھ لیا سرکار فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے یعنی جن پیدا ہوتا ہے اور ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے توجہ کرو جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر کا پہلو انسان کے دماغ کی طرف لاتا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف حضور فرماتے ہیں میرے ہمزاد نے بھی میرا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا وہ بھی میری طرف خیر ہی کا پیغام لاتا ہے لہذا شیطان نے اونٹ کی مہار پکڑ کے رستہ بدل لیا جیسے ہی بدلا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے حبیب کے اونٹ کی مہار پکڑ کے مکے کی طرف رخ کر اور فاصلے سمٹتے چلے گئے اور یہاں تک کہ وہ ایک ہفتے کا جو سفر تھا وہ چند گھڑیوں میں طے کیا ادھر محل کے دروازے کے اوپر چبارے کے اوپر سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ چلی ہوئی ہے نبی پاک کی آمد کے انتظار کے اندر ہے ادھر گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی حضرت سیدہ خدیجہ اپنی کنیز حضرت نفیسہ سے کہنے لگی ایسے لگتا ہے محمد بن عبداللہ آ گئے سیدہ آپ نے سچ پہچان لیا ادھر سے چہرہ بدوہا اشکارا ہوا امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی حضور تشریف لائے نبی پاک آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سارا پیغام پہنچا دیا کہا اے حضرت عبداللہ کے رشتے جگر یہ اونٹ اور جتنا سامان ملا میں سارا آپ کے قدموں پہ قربان کروں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی یہاں تک کہ چاند دن گزرے اور حضور علیہ السلام کے گھر عورتیں اکثر رشتے کراتی ہیں نا اور نبی پاک نے فرمایا جب رشتے کراؤ نا تو ایک چیز دیکھو کیا دیکھو ایک چیز ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں دولت مال دیکھو یا حسن دیکھتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں نہ دولت دیکھو نہ مال دیکھو بلکہ نیک سیرت ہونا دیکھو اگر لڑکی نیک ہوگی یا لڑکا نیک ہوگا عبادت گزار ہوگا اللہ کا اطاعت گزار ہوگا فرمایا جو اللہ کے حقوق ضائع نہیں کرتا وہ اپنی زوجہ کے حقوق بھی کبھی ضائع نہیں کرتا حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ کر لیں ہاں اگر رشتہ بھی مل جائے مال بھی مل جائے حسب و نسب بھی اچھا مل جائے پھر آپ کا کیا خیال ہے کافر کی چاچے سے مشورے کے بغیر میں کروں گا نہیں اب چاچا بھی راضی ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ طے ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے حضرت خدیجہ بڑی مالدار سی رئیسہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم
ہم نے آپ کو اپنا مفلسی کی حالت میں پایا ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو مفلسی کے اندر پایا، ہم نے ایسی نیک زوجہ تمہیں عطا کر دی، ایسی رفیق حیات عطا کر دی جس نے اپنے مال کو نہ دیکھا، محمد مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا، اس نے سارا مال تیرے قدموں پہ نثار کر دیا، ہم نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال سے تمہیں غنی کر دیا۔ تو فرمایا نیک لوگوں کے مال کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ پہنچے تو ایک امتی نے کہا تھا کیا کلیم اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ دنیا میں مجھے جنت عطا کر دے۔ فرمایا جا کے اسے کہہ دے اے کلیم اللہ کہ میں نے نیک بیوی کی صورت میں اسے دنیا میں جنت عطا کی ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا دنیا میں یوں جنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کی ازواج نیک با کردار با اخلاق اور رات کو اللہ کی بندیاں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی۔ حالانکہ میں خود امامت کرتا ہوں، کبھی تہجد میں اٹھ گیا کبھی نہیں، تہجد پڑھنی چاہیے، 12 رکھتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 12 کے اوپر ہمیشگی اختیار کی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تقریروں کا تھکا ہوتا ہے، کبھی مل جاتا ہوں کبھی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ زوجہ اٹھ کے بھی تہجد پڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے نیک زوجہ کا دنیا کے اندر مل جانا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی زوجہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اب نکاح ہوا، خطبہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھا، ادھر سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا، حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے کعبۃ اللہ کا متولی ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا، اور حاجیوں کی خدمت ہمارے مقدر میں لکھی، اور مجھے وہ بھتیجا عطا کیا ہے کہ میں نے پورے مکے کے اندر نظر دوڑائی ہے، ہر قبیلے کو دیکھا ہے، عرب کے 12 قبیلے بڑے مشہور تھے، کہا لیکن میرے بھتیجے محمد جیسا نوجوان کوئی نظر نہیں آیا جس کے خصائص بھی اچھے، جس کا کلام بھی اچھا، جس کے کردار بھی اچھے، جس کے افعال بھی اچھے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگوں ہر انسان کی زندگی میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اگر کسی انسان کو کامل اور اکمل دیکھنا ہے وہ میرے محبوب محمد کو دیکھ لے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہم نے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر تم عرفہ و اعلیٰ بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، میرے حبیب کی اداؤں کو اپنا لو، تمہاری زندگی میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے، تم بھی عرفہ و اعلیٰ بن جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اب نکاح ہوا، ادھر ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ادھر حضرت ابو طالب نے پڑھا، اجازت و قبول ہو گیا۔ یوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر تشریف لائی، جتنا مال تھا کہا سونے اے میرے محبوب اللہ کے پیارے، یہ جتنا مال ہے نا خدیجہ بنت خویلد کا، یہ سارا میں آپ کے قدموں پہ نثار کرتا ہوں۔ آج کی بیویاں اور اس وقت کی بیویاں بڑا فرق ہے۔ کسی دور میں وہ ایک لنگر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بات کی تھی، وہ آج بھی کھٹک دی ہمارے دل کے، اور بدبختوں کا انجام برائی ہوتا ہے، یاد ہے۔ حق بات کرنی چاہیے کہیں بھی ہو۔ اس نے کہا تھا اندر والے نے کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس کا کردار سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی حاضر کفریات۔ مجھے میں کہتا ہوں دنیا کی ساری عورتیں مل جائیں لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا کی عظیم عورتیں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ 4 ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ فرمایا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک میری عائشہ ہے، پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد۔ فرمایا یہ 4 عورتیں دنیا کی
فرمائی لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں عورتیں بھی ہوں گی، لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ چار جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کبھی میں نبی پاک کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی، حضور تو ہم تناول فرماتے تو نبی پاک رو پڑتے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اب ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف کی جائے نا تو بیوی اچھا نہیں سمجھتی، لیکن اگر نبی کی ازواج کی بات ہے تو یہاں حسد کا ہم خیال نہیں لائیں گے۔ حسد کا خیال ہے جیسے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کے اندر جو معاملہ ہوا، میں کہتا ہوں اللہ والوں کی جو ظاہری ہمیں لڑائی نظر آتی ہے نا، اس لڑائی میں بھی ہمارے لیے برکتیں ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کے اندر یہ بات پیدا نہ ہوتی تو مکہ آباد نہ ہوتا۔ حضرت حوا اگر وہ پھل نہ کھاتی، حضرت آدم کو رغبت نہ دیتی تو اتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ نہ آتے، مرسلین نہ آتے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ازواج میں یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ہماری ازواج کے اندر ہوگی تو ہم کہیں گے حسد ہے، جیلس پن ہے، لیکن اگر نبیوں کی ازواج میں یہ بات آئے تو جہاں ہم کہیں گے رشک پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ رشک پیدا ہوا، یعنی نبی پاک ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں بڑا رشک کرتی، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی بیویاں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک عائشہ تو بھی میری بیوی ہے، ام سلمہ بھی میری زوجہ ہے، زینب بھی میری زوجہ ہے، اور میں حفصہ اور جویریہ اور ام حبیبہ بھی میری زوجہ ہے، ام سلمہ بھی میری زوجہ، اور میں زینب بنت خبیش بھی، صفیہ بنت حی بن نزیر بھی، فرمایا سب میریاں بیویاں۔ لیکن یاد رکھو جس وقت میں تنہا تھا مکے کے اندر میں نے اعلان نبوت کیا، پورا مکے کا مکہ میرا دشمن ہو گیا، لیکن خدیجہ کی عظمت اور شان تمہارے اوپر ظاہر کروں۔ فرمایا جب مکے کے کافر مجھے پتھر مارا کرتے تھے مجھے تسلیاں میری محبوب زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ دیا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے شور پہلے تو فوت ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے قریش کے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے، آپ نے قبول نہ کیا اور کہا میری اگر کوئی خواہش ہے تو یہ دل کی خواہش ہے کہ اب میں محمد مصطفیٰ کے دل کا نشیمن بن جاؤں۔ نبی پاک اپنی زوجہ کو یاد کرتے، سارا مال حضور کے قدموں کے اوپر قربان کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مقام بطحہ میں دیکھا، پہلی مرتبہ، اور حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو جب پہلی مرتبہ دیکھا بطحہ کے مقام پہ تو قدم زمین پہ تھا، سارا آسمانوں سے لگ رہا تھا۔ یہ 25 سال کے بعد چند سال حضور اپنی محبوب زوجہ کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں انہی سے پیدا ہوئی۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ ان چاروں کے نام یاد کرنا، حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کے 2 بیٹے ان کے بدن سے، ایک حضرت قاسم ہے اور ایک عبداللہ، انہی کی وجہ سے حضور کی ایک کنیت ہے ابو القاسم اور عبداللہ۔ ایک بیٹا نبی پاک علیہ السلام کا جن کا نام ابراہیم، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میرے بعد یہ حیات رہتا تو نبی ہوتا، لیکن نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی ہے۔ یہ قبطیہ ماریہ کے بدن سے ہوئے تھے نبی پاک کے بیٹے، انہی کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ نبی پاک کے گھر 4 بیٹیاں، حضرت
حضرت خدیجہ کبریٰ کے بدن سے آئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کسی خاندان کی اچھائی دیکھنی ہے, اس کی عظمت دیکھنی ہے, اس کی برکتیں دیکھنی ہے تو اس کے گھر کے اندر توجہ کیا کرو کہ پہلی گھر میں اولاد کون سی آئی ہے. اگر بیٹی کی اولاد آئی ہے تو سمجھو یہ بڑی برکت والی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ نے 18 بیٹیاں اور 18 بیٹے دیے. غوث پاک کو اللہ نے 25 بیٹیاں اور 24 لڑکے عطا کیے تھے. اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات دور چلی جائے گی. فرمایا کثرت سے بیٹیاں جن کو اللہ دیتا ہے, یوں سمجھو کہ اللہ جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور جب بندوں پہ اور مہربان ہوتا ہے تو بارش نازل کرتا ہے, اور جب اپنے بندے کو بہت زیادہ خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی سے مالا مال کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رحمت بھی ہے, بیٹی جہنم کا پردہ بھی ہے, بیٹی گھر کے دسترخوان کی برکت بھی ہے, بیٹی جنت کی دروازے کھلنے کا سبب بھی ہے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندے کو امان عطا فرمائے گا. اس لیے سرکار دو عالم اپنی بیٹیوں کو پیار کیا کرتے, فاطمہ الزہرا کے سر انور کو سونگا کرتے. امام الانبیاء فرمایا کرتے اے فاطمہ مجھے تیرے سر کی بالوں سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادیاں اور شہزادے ہوئے. اب وہ وقت قریب آ رہا تھا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کے لیے وہ قرب ادا کرنا تھا, وہ وقت ادا کرنا تھا. اب حضور کے دل کے اندر دنیا کی محبت آہستہ آہستہ نکلنے لگی اور مخلوق خدا سے کٹنے لگے. یہ انسان کے اوپر کیفیتیں ہوتی ہیں. اللہ کے ولیوں کے اوپر کبھی کہتے ہیں حالت قبض ہے, کبھی حالت بسط ہے. انسان مختلف حالتوں میں, ایک حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ سب حالتیں بدلتی ہیں. اس لیے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم جنت البقیع میں کسی میت کو دفنانے آتے اور آپ کی باتیں سنتے ہیں, اگر اسی حالت میں ہم رہیں تو ہمارے دل پھٹ جائیں, لیکن جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو پھر ہمارے اندر توجہ پیدا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ایک حالت سے تمہیں دوسری حالت میں لے آتا ہے. اگر ایک حالت میں رہو تو تمہاری سانسیں لینا بھی مشکل ہو جائے گا. نبی پاک کے دل کے اندر اب تنہائی کا خیال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنا رخ غار حرا کی طرف کر لیا. اب تنہائیوں کا دل متلاشی تھا. حضور غار حرا میں جا کے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. کئی سال غار حرا میں گزر گئے. میں بھی اس مقام کی طرف گیا, اللہ آپ کو بھی لے جائے. جبل حرا کی وہ غار جس کے اندر نبی پاک نے کئی سالوں تک تنہائی کے عالم کے اندر اللہ اللہ کا ذکر کیا. اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ جب تھوڑا سا وقت مل جائے نا تو سب سے کٹ کے نا علیحدہ کبھی تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے کبھی اللہ کا کر دیا کرو. کبھی کہتے ہیں سلسلہ قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, یہ جتنے بزرگ ہیں کہ اپنے مریدوں کو ذکر دیتے ہیں. کوئی ذکر خفی ہے, کوئی ذکر جہری ہے. جہری ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آئے تو دل کے اوپر ضرب لگائے لا الہ الا اللہ, اور پھر ہے الا اللہ. اب اس پہ بھی. اور تیسرا ذکر ہے اللہ 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 اللہ. یہ کیا کرو 5 منٹ 10 منٹ جب بھی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ رکھو. انشاءاللہ اس ضرب لگانے کی وجہ سے قلب جاری ہو جائے گا, دل روشن ہو جائے گا. جب دل روشن ہو, دل زندہ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں انسان مر بھی جائے اس کا دل نہیں مرتا. وہ قبر میں بھی پہنچ جائے اس کا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور چوتھا ذکر کیا ہے؟ اللہ ہو. یہ ہو کی طرف دل کے اوپر
پر لگانی ہے تو نبی پاک یہ ذکر غار حرا میں کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اب سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنے محبوب شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیتاب اور بے چین ہوتی اور آگے بڑھتی۔ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، ابھی تو میں نے آدھی تقریر بھی نہیں کی ہے۔ بہرحال 10-15 منٹ ہم اور چلاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ نماز ظہر یہی ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ اور دعا ہوگی، یہاں تک کہ وہ محبوب زوجہ محبوب شوہر کی یاد کے اندر آتی، نبی پاک کے لیے کھانے کی گٹھڑی باندھ کے لے آتی، کھجوریں ہوتی، پنیر، روٹی، اور حضور سلام کرتے، جواب دیتے، اور کبھی کبھی سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی نا، کبھی کبھی وہ بھی ماں کے ساتھ چلی جاتی۔ نبی پاک فرماتے کہ اے میری محبوب زوجہ، وحی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے اور مجھے تنہائی پسند ہے، بس میرے لیے دعا کرو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور کے اوپر تو نبی پاک کے اوپر یہ پہلی وحی کی کیفیت جو تھی، حضور کے جسم کا ہر عضو کانپ رہا تھا، کیوں؟ یہ پہلی وحی تھی۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے دیکھا، رات کے ٹائم حضور آئے اور آپ کے اوپر ایک تھراہٹ ہے اور کیفیت ہے، فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ عرض کی اے تاجدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں اور غریبوں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بیواؤں سے محبت اور ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ خوف زدہ نہ ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے میں نبی پاک کو کھانا دے کے آ جاتی، 7 دن گزر جاتے۔ کتنے؟ 7 دن۔ حضور کھانے کی طرف ایسے رخ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، وقت ہی نہیں ملتا، خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ لوگ تو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا ہے، جو بے ادب لوگ انہوں نے کیا کیا، اے نبی آپ کو رستے سے بھٹکا ہوا پایا، ہم نے پھر اپنی طرف ہدایت کی راہ دکھلائی۔ یاد رکھو حضور پیدا ہوئے تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ماں کے بدن میں تھے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد میرے بدن میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، نبی جوانی میں پہنچے تو تب بھی اللہ اللہ، نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ تھے، نہ آپ کو کھانے کا خیال آتا تھا نہ پینے کا خیال آتا تھا، بس یار کے ذکر میں ایسے محب تھے کہ آپ کا اللہ کا ذکر آپ کا کھانا بھی بن گیا، آپ کا پینا بھی بن گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، فرمایا میرے یارو تم کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی آپ نے نہیں کھایا، ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا، آپ نہیں پیتے ہم نے پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا ایکم مثلی، تم نے میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آخر وہ وقت آ گیا، 40 سال کی عمر مبارک پوری ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے نبی اب آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرائے، انہیں اسلام کی دعوت دے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب حکم ملا آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کر تشریف لائے حضور علیہ السلام، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو پیغام پہنچایا۔ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی پہلی اسلام کی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ، بوڑھے لوگوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، اور بچوں میں 8 سال کی عمر میں حضرت علی ہے، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت بڑھی، اب لوگ طرح طرح کی مخالفتیں کرنے لگے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے حضور کا دفاع کیا،
اعلان نبوت کیے ہوئے 7 سال گزر گئے. کتنے؟ 7 سال. اب کافروں کے ظلم و ستم بڑھ گئے. تو ایک گھاٹی تھی جسے کہتے ہیں شیب ابی طالب, وہاں حضور تشریف لے گئے. آپ کو بائیکاٹ کر دیا تمام مکے والوں نے. نہ ادھر کھانا جائے گا, نہ گندم جائے گی, نہ ادھر کھجور جائے گی. اس سے مکمل بائیکاٹ. اور معاہدہ لے کے انہوں نے لگا دیا تھا جس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا. 3 سال. عمر مبارک سیدہ کی کتنی ہوئی؟ 65 سال. کتنی؟ 65 سال. 3 سال آپ یہاں گھاٹی میں محصور رہی. اسی دوران سیدہ بیمار ہو گئی اور 1 ہفتہ سے پہلے حضور کے چاچا ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور 1 ہفتے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت وصال قریب آیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی محبوب زوجہ حضور کی ان سے کامل محبت دیکھو. جب تک نبی پاک کی یہ زوجہ رکھی نبی پاک نے دوسرا نکاح نہ فرمایا. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ماں کے سرانے بیٹھی ہے. تینوں شہزادیوں کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنی زندگی میں کر دیا. حضرت زینب ابو العاص سے, اور پہلے حضرت رقیہ ام کلثوم کا, عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے انہوں نے طلاق دے دی تھی. اور عتیبہ نے یہ کہا تھا, عتبہ کو ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دے دی ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا, بائیکاٹ ہو جائے گا, کوئی وراثت نہیں ملے گی. اس نے حضور کی طرف آ کے نہ تھوکا معاذ اللہ اور کہا ہے محمد میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے, نبی پاک رو پڑے. عتیبہ آیا کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہوں باپ کی وجہ سے. آپ نے فرمایا تیری مرضی. لیکن جو عتبہ نے گستاخی کی تھی حضور کے دل پہ غم آیا. نبی پاک علیہ السلام ادھر پڑے اور روتے ہوئے حضور نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ اپنے کتوں سے کوئی کتا اس کے اوپر نازل فرما. یہاں تک کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کسی سفر میں بھیج رہا تھا اور محمد نے بددعا کر دی ہے خیال کرنا. اس نے گستاخی کی تھی. اور یہ میں بتاؤں گستاخ رسول کو دنیا میں بھی پناہ نہیں اور آخرت کا حساب ابھی باقی ہے. نبی پاک نے بددعا فرما دی. رات ایک جگہ وہ ٹھہرے اور بوریاں وہ ریت سے بھری, مٹی سے بھری, اس کے اوپر اس کو ابو لہب کے بیٹے کو سلایا. رات کا ٹائم ہوا, جنگل کے شیروں میں سے ایک شیر آیا, وہ جتنے سو رہے تھے سب کو سنتا رہا لیکن اس سے کوئی مراد حاصل نہ ہوئی. ایک چھلانگ مار کے بوریوں پہ چڑھا, سونگا اس نے اور سونگتے ہی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جانور بھی سمجھتا ہے گستاخ رسول ہے. تو یاد رکھو یہ فرانس والے یہ خاکے بنا کے آج 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ ان کا بھی بندوبست کرے گا. یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کی ذات کی بھی حفاظت ہے, آپ کی شان کی بھی حفاظت ہے. تیرے ذکر کو یہ کیا مٹائیں گے, گستاخیاں کر کے مٹ گئے مٹتے رہیں گے, مٹ جائیں گے ادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آپ کا کبھی چرچا پھر رہا کہ رب نے بڑا فانا لکا ذکر کا ملتائی فدا سنا کر قیامت تک عاشقوں کو تسلی دے دی ہے. یاد رکھو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کفر کو مٹانے کے لیے آیا. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اب آپ کی سرانے موجود ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت آیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں. میں نے 3 بیٹیوں کا نکاح تو اپنے سامنے کیا. وہ جو آج تانے دیتے ہیں نا تیری بیٹی اگر اچھی ہوتی تو اپنے گھر میں بس جاتی, طلاق کی ہوتی. طلاق دینا ایک بہت برا عمل ہے.
نہیں دینی چاہیے، اور فیصلے بھی کیا کرو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو. کیوں؟ وہ جو اپنے ماں باپ کو بہن بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے ایک کلمے کا سہارا لے کے اللہ رسول کا، تو اس کی محبتوں کا، اس کے احسانوں کا، اس کے اخلاق کا یہ جواب ہے. اس لیے کہا غصہ حرام ہے. میرے پاس کئی آتے فتوے لینے کے لیے، مفتی صاحب بتا دے غصے میں طلاق دے دی. میں میاں ہوتی غصے کے اندر، پیار کے اندر تو طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا سوچو گی نا. جب کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہو تو پھر پاسداری کرو ان باتوں کی اور نبھاؤ، کیونکہ کل تمہاری بیٹیاں بھی ہوگی. اگر کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بنو گے. فرمایا کہ اللہ نے بیٹی کو تو صبر عطا کیا ہے، کچھ بھی ہے وہ برداشت کر لے گی، لیکن اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. حضرت عارف کھڑی نے بڑی پیاری بات کی. ایک بیٹی جو ہوتی ہے نا، ماں باپ کی عزت کی خاطر ساری زندگی گزار دیتی ہے. اور بیٹی کو نبی پاک نے تعلیم دی، فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس آدمی سے کیا ہے کہ جس کا ایمان دنیا میں سب سے عرفہ والا ہے، اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، دن روزے میں اور جہاد میں گزر جاتا ہے. علی بڑی شان والا ہے. فاطمہ اپنے شوہر کی قدر کرنا اور اس کی نظاری کا بھی خیال کرنا، کبھی منہ سے کچھ نہ سوال کرنا. اور سیدہ 3 دن تک بھوکی رہی ہے، لیکن کبھی شوہر سے سوال. علی بھی بھوکے ہیں تو ساتھ سیدہ. اور نبی پاک نے ایک مقام پہ دعوت ہوئی نا، حضور تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. نبی پاک نے ایسے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، خیال آیا اور دعوت والے سے کہا میرے صحابی تھے، اگر تم اجازت دو تو میں ایک روٹی اپنی فاطمہ کو نہ دے دوں. حضور نے روٹی آگ میں دی، تھوڑا سا سالن رکھا، اگر تو اجازت دیتا ہے تو میری فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، اور میں محمد کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں لقمے پیٹ میں اتاروں اور میری بیٹی بھوکی ہو. حضور نے پہلے بیٹی کو دیا ہے، اور بیٹی دروازے پہ آ جائے خالی نہ پھیرا کرو، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، جایا کرو تو پھر لے کے جایا کرو. حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں اور دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیراں، اور دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیراں، اور گمسم رہنا کچھ نہ کہنا تے خالق دیا تقدیراں. حضرت سیدہ خدیجہ گلگراز کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے نکاح کر دیا، 2 بیٹیاں واپس آ گئی. فرمایا فکر نہ کر، اللہ نے بندوبست کر لیا ہے. پہلی بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں وہ پردہ کر گئی، پھر حضور نے دوسری بیٹی بھی دے دی. عرض کیا آقا ایک بچی ہے فاطمہ چھوٹی